کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو نقشے پر تو بالکل ایک معمولی سی لکیر یا نقطے جیسی نظر آتی ہیں، لیکن پوری عالمی معیشت کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اس معلوماتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ہی مقام پر بات کریں گے، یعنی آبنائے ہرموز۔ یہ کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ عالم تجارت اور خاص طور پر تیل کی ترسیل کا وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جس پر آج کی جدید دنیا کا پورا نظام ٹکا ہوا ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس چھوٹی سی جگہ میں اتنی بڑی طاقت کیسے چھپی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ اور بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیسے ایک اتنا چھوٹا اور تنگ سا سمندری راستہ پوری دنیا کے معاشی پہیے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ روزانہ دنیا کے تیل کا ایک بہت ہی بڑا حصہ اسی راستے سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں ایک معمولی سی بھی رکاوٹ آ جائے نا، تو اس کے جھٹکے صرف اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اور ہر مارکیٹ میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس غیر معمولی طاقت اور اہمیت کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اس موضوع کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم 4 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کا تعارف، پھر اس کی تاریخی اہمیت، اس کے بعد ایک عالمی معاشی شہر کے طور پر اس کا کردار، اور آخر میں ہم دیکھیں گے اس سے جڑی سیاسی کشیدگیاں اور تنازعات۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، جس میں ہم آبنائے ہرمز کے جغرافیے کو ذرا قریب سے سمجھیں گے۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو آبنائے ہرمز محض پانی کا کوئی عام سا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی مصروف اور سچ پوچھیں تو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک بالکل ناگزیر بحری ہائی وے ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کے کئی سب سے بڑے اور دیویکل آئل ٹینکرز روزانہ کی بنیاد پر اسی تنگ سی جگہ سے گزرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس راستے پر ٹریفک کا بے پناہ دباؤ ہوتا ہے جو اسے دنیا کے چند منفرد ترین مقامات کی فہرست میں سب سے اوپر لے آتا ہے۔ اس کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم بحری پل کا کام دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف خلیج فارس ہے جہاں دنیا کے تیل کے وسیع ترین ذخائر موجود ہیں، اور دوسری طرف بحر عمان جو آگے کھلے سمندروں تک رسائی دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز وہ واحد راستہ ہے جو خلیج فارس کے پانیوں کو سیدھا بحر عمان سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ درمیانی کڑی نہ ہو تو یوں سمجھیں کہ خلیج فارس کا تیل باقی دنیا تک پہنچنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے۔ اب اگر نقشے کو مزید غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تنگ آبنائے بالکل 2 مختلف ممالک کے عین درمیان واقع ہے۔ اس کے شمالی ساحل پر ایران کی سرحدیں لگتی ہیں اور جنوبی ساحل پر سلطنت عمان واقع ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان موجود یہ پانی کی لکیر ہی دراصل آبنائے ہرمز ہے۔ ظاہر ہے یہ محل وقوع سے ان دونوں ممالک کے حوالے سے جغرافیائی اور سیاسی دونوں طور پر بے حد حساس بنا دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم اس کی صدیوں پرانی تجارتی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جگہ صرف آج کل کے جدید آئل ٹینکرز کے دور میں ہی اہم ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ تیل کی دریافت سے صدیوں پہلے بھی مختلف عظیم سلطنتوں کے دور میں یہ علاقہ مسالوں، قیمتی موتیوں اور دیگر بیش قیمت سامان کی تجارت کا ایک بہت بڑا تاریخی مرکز ہوا کرتا تھا۔ دور دراز سے تاجر آتے تھے اور یہ آبنائیں اس وقت بھی عالمی منڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا وہی اہم کام کر رہی تھی۔ یعنی اس خطے کی اہمیت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے اپنی جگہ قائم ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی یہ آبنائیں کس طرح عالمی معیشت کے لیے ایک حتمی رکاوٹ یا شہرک بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں سب سے تشویشناک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے تیل کی سپلائی کا اتنا بڑا اور وسیع حصہ صرف اور صرف اسی ایک مخصوص راستے پر انحصار کرتا ہے، اس لیے اگر یہاں کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو نتائج واقعی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا فوری اور براہ راست نتیجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بہت بڑے اور اچانک اضافے کی صورت میں نکلے گا، جس کا اثر ہر ملک کی معیشت، ہر صنعت اور روزمرہ کی زندگی پر پڑنا بالکل طے ہے۔ اور اب چوتھا حصہ، اس کی بے پناہ اہمیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگیاں جو اسے ہمیشہ عالمی خبروں کا مرکز بنائے رکھتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس مقام کی یہی بے پناہ اہمیت ہی اس کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کی یہ تنگ سی پٹی اکثر اوقات ہمیں عالمی خبروں کی شہ سرخیوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سیاسی کشیدگیاں اور بحری تنازعات شامل ہیں۔ مختلف بین الاقوامی طاقتیں اس راستے کو محفوظ رکھنے یا یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی جو کوششیں کرتی ہیں، وہ آئے دن نئے سیاسی اور بحری چیلنجز کو جنم دیتی ہیں۔ کسی کی بھی طرفداری کیے بغیر اگر دیکھا جائے تو یہ سب بس اس کے محل وقوع کی بے پناہ مالیت کا ہی نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اس حوالے میں نہایت خوبصورتی سے اور جامع انداز میں خلاصہ کیا گیا ہے، ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی ایک اہم شہرگ ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے۔
یہ مقام محض کھارے پانی کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عملی طور پر بین الاقوامی تجارت کی ایک حقیقی لائف لائن ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسانی جسم میں شہرک کا کٹ جانا جان لیوا ہوتا ہے، آبنائے ہارمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے۔ اب اس تمام معلوماتی سفر کو سمیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مستقبل کے بارے میں سوچنا نہایت ضروری ہے۔ ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ اس راستے کی اہمیت ہر حال میں برقرار رہے گی، لیکن عالمی سیاست اور معیشت تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ تو کیا آنے والے سالوں میں یہ چھوٹا سا لیکن انتہائی اہم جغرافیائی راستہ عالمی منڈیوں کے مستقبل کو مزید کس طرح متاثر کرے گا؟ توانائی کے بدلتے تقاضوں میں اس کا کیا نیا کردار ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا کی معیشت کی تاریں حقیقت میں کتنی گہرائی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔